عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کی نافرمانی پر مرتکب ہے، یہ گناہ والا عمل ہے، اور اس کا لازماً اگر میں اس گناہ کے اوپر مصر رہا تو اس کی مجھے سزا بھگتنا پڑے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، تو اس کی اس قباحت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس گناہ کو ترک کر دے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اپنی اس غلطی کے اوپر ندامت اور پشیمانگی اس کے اندر آئے کہ میں نے یہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، میں یہ گناہ کا مرتکب رہا ماضی کے اندر، میں اس کے اوپر نادم ہوں، پشیمان ہوں، اور اس کا وہ اظہار اپنے اللہ مالک الملک کے سامنے کرے۔ اور تیسری بات، آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم کرے کہ ماضی میں کر چکا، جب مجھے اس کا احساس ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی میں سزا کا مستحق بن رہا ہوں، اس کے بعد عزم کرے کہ اب آئندہ کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، اور جن اعمال کی تلافی دوبارہ کرنے سے ہو سکے ان کے لیے بقدر استطاعت کوشش کر رہا ہوں۔ امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا فرض ہے۔ اگر اس گناہ کا تعلق بندے کے ساتھ ہے تو پھر بندے کا جو حق ہے، اگر اس کی کوئی حق تلفی کی ہے تو پھر اس کا حق ادا کرے، اور اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے صرف، تو پھر اللہ سے اس کی معافی مانگنا ہی کافی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی اطاعت کرو تو وہ رزق کی فراوانی، باران رحمت، اناج، کھیتی، جانوروں کا دودھ، مال اور کثرت سے تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر قحط سالی کی کیفیت بنی، بارش رک گئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز استسقاء کے لیے باہر نکلنے کا حکم دیا۔ نماز استسقاء کے لیے باہر گئے۔ نماز استسقاء کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں جا کر نماز پڑھنا اور اس نماز کے اندر اللہ سے باران رحمت کا مطالبہ کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء۔ شاید ہماری اکثریت کو اس کا علم ہی نہ ہو۔ جب بھی بارش رک جائے، زمین پیاسی ہو جائے، اللہ کی مخلوق اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو پھر اللہ سے نماز استسقاء پڑھ کے اس کی رحمت کا طلب کرنا، یہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز استسقاء کے لیے باہر نکلے، نماز پڑھی، نماز کے اندر اور نماز کے بعد بارش کا کہیں انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا، بارش کے کہیں الفاظ ہی نہیں آئے، بس استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا ہی ذکر کرتے رہے۔ جب واپس پلٹے تو لوگوں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ ہم تو باران رحمت کی طلبگار بن کر نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے، لیکن کہیں آپ کی دعا کے اندر بارش کا ذکر ہی نہیں آیا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے نوح علیہ السلام کا یہ کلام جو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر نقل فرمایا، اسی کو تلاوت کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ استغفار سے، گناہوں کی معافی طلب کرنے سے صرف اللہ باران رحمت ہی نہیں بلکہ اللہ
ہر قسم کی انسان کی اپنی مخلوق کی حوائج ضروریات اللہ پوری فرما دیتا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. آج ہم سے ایک نہیں، دو نہیں، ان گنت لا تعداد اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور شاید ہمیں ان گناہوں کا ذرہ برابر بھی اپنے اندر احساس نہیں پیدا ہو رہا. نہ جانے ہم کیوں اتنی ڈھٹائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں. کیا ہمارے پاس گارنٹی، کیا ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ ہمیں کامیابی ہے، ہم جنت کے وارث ہیں؟ ہم سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں سے ہر فرد دوسرے کے اوپر دیکھتا ہے، دوسرے پر انگلی اٹھاتا ہے، دوسرے کے اعمال کو جھنجھوڑتا ہے، اپنے ضمیر کو نہیں چھوڑتا، خود کو نہیں دیکھتا کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں، میں دن رات اللہ کی کتنی نافرمانیوں کا مرتکب ہو رہا ہوں. اگر ہر بندہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا شروع کر دے، اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے، تو پھر دیکھے کہ ہمارے اندر کس طرح تبدیلی آتی ہے. پھر ہم اللہ کی نافرمانیوں کو ترک کریں گے. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، دوسروں کو دیکھتے رہیں گے، تو پھر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. کیا ہم میں سے ہر فرد اللہ کی نافرمانی کا مرتکب نہیں ہے؟ کیا سودی معاملات کے اندر ہم میں سے ہر فرد ملوث نہیں ہے؟ کیا ماپ تول کی کمی کے اندر ہم مرتکب نہیں ہو رہے؟ کیا دھوکہ، فریب، نوسر بازی ہمارے اندر رچ بس نہیں گئی ہے؟ حرام کمانا ہمارا شیوا نہیں بن گیا؟ جھوٹ بولنا ہماری رگ رگ کے اندر نہیں بس چکا ہے؟ یہ اللہ کی ان گنت لا تعداد نافرمانیاں جو ہم دن رات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے گناہ، اتنی بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں کہ جن میں سے اگر ہم جائزہ لیں تو ایک ایک نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. کہ اگر شعیب علیہ السلام کی قوم ماپ تول کے اندر کمی کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوری بستی کو تباہ کر دیا. اگر لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کر رہی ہے تو اللہ نے پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جا کر الٹا کر کے اللہ نے زمین پر پھینک دیا. لیکن ہم وہ سابقہ قوموں والی ساری برائیاں لے کر ہم پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو کامیاب ہیں، ہم تو جنت کے وارث ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ہم کسی ایسی نافرمانی کے مرتکب نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے. وہ تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے ہاں وہ التجا، وہ درخواست ہمارے حق کے اندر قبول ہو گئی کہ اے اللہ، میری امت کو جس طرح سابقہ امتوں کو تباہ و برباد کیا، یک بار کی پوری بستی کو اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اللہ اس طرح میری امت کے اوپر اجتماعی طور پر عذاب نہ نازل کرنا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میرے نبی، اس طرح تمہاری امت کے اوپر یک بارگی عذاب نہیں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے عذابوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور وہ چھوٹے چھوٹے عذابوں کا سلسلہ چل رہا ہے.
اللہ اکبر۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کسی اللہ کے ایسے عذاب کی لپیٹ میں آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت برباد ہو جائے۔ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ نے اپنے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کو لازم کر لیا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نادانی میں، یعملون السوء بجہالۃ، نادانی میں پتہ نہیں چلا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، لیکن جب پتہ چل گیا تو فوراً اس کو ترک کر دیا۔ تو کیا ہم کو پتہ نہیں ہے کہ سود اللہ نے حرام کر دیا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے ماپ تول کی کمی شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تھی، اللہ نے اس بستی کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور ہم اس کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ جھوٹ کی سزا کا ہم کو نہیں علم ہے، دھوکہ فراڈ نوسر بازی کرنا اس کا ہمیں نہیں علم ہے، شراب پینا کتنا بڑا گناہ ہے ہمیں نہیں پتا اس کا، لیکن سب کچھ چل رہا ہے۔ جب ہم وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس وقت سمجھتے ہیں کہ اب یہ خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر جائز ہے، کر لیا جائے، کچھ نہیں بعد میں معافی مانگ لی جائے، اب کر لو بعد میں معافی۔ اللہ کی قسم جو یہ نیت رکھے کہ اب کر لے بعد میں معافی مانگ لے گا، اس بندے کی اللہ توبہ نہیں قبول کرتا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا جو یعملون السیئات، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مسلسل برائیوں کے اندر مبتلا ہے، مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کرے جا رہا ہے۔ حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے، قال انی تبت الآن، کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس وقت کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ دو وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں توبہ کر لو۔ ایک، جب عین موت کا وقت آ جائے، نرخرے کو موت آ جائے تو اس وقت، اور جب قرب قیامت سورج مشرق کی بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہو رہا ہوگا، تو اس وقت لوگ سمجھیں گے کہ اب اللہ کا عذاب آ گیا، پھر اس وقت توبہ کریں گے تو آواز آئے گی کہ اب توبہ کے دروازے بند، اب تمہاری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح فرعون جب ہوتے کھانے لگا تو کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا آن وقد عصیت قبل، اب تجھے موت کے آثار نظر آ رہے ہیں، اب توبہ کرتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمانیوں کا مرتکب تھا، اب تیری توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی صحیح معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نافرمانیاں چھوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے عوض اللہ ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ جو ہمارے گناہوں کے سبب سے بارش کو روک لیتا ہے، اور پھر اس ہمارے گناہوں کا وبال صرف ہماری جانوں پر نہیں بلکہ ہر مخلوق پر ہوتا ہے۔ اب چرند پرند حشرات الارض، یہ جانور حیوانات، یہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو جب باران رحمت نہیں اترتی تو پھر یہ بھی پیاسے مرتے ہیں، تو یہ ہمارے گناہوں کا وبال پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو صورتحال تھر کے اندر ہے، سندھ کے اندر بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے جانور پیاسے مر رہے ہیں، اور ہمیں ابھی تک اپنے گناہوں کا احساس نہیں۔
اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ باران رحمت نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔